بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میرے ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہے فتنوں سے بچاؤ کے اعمال۔ اگر ہم نے فتنوں اور گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں تو واللہ اس عمل کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ آج میں آپ کو 2 اعمال بتاؤں گا، آپ نے ان کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے۔ یقین کریں، فتنے اتنی تیزی کے ساتھ حملے کر رہے ہیں کہ گمراہی جو ہے، یعنی کہ بندے بہت جلدی گمراہ ہو رہے ہیں۔ یہ اعمال ہمیں انشاءاللہ اللہ کی مدد سے گمراہی سے بچائیں گے۔ وہ کون سے عمل ہیں وہ آج آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی ایک دعا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ نماز آپ پڑھتے ہوں گے ماشاءاللہ، تو نماز کے بعد یہ دعا ایک دفعہ لازمی کیا کریں۔ قرآن پاک کی یہ دعا ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ قرآن پاک کا 3 پارہ ہے، سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ میرے ناظرین، آپ نے اس دعا کو ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اگر آپ نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو صبح و شام تو اس دعا کو آپ لازماً پڑھیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ہمارے رب، ہمیں یعنی ہمارے قلوب کو، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچانا، یعنی کہ گمراہی سے بچانا۔ بعد اس کے کہ جب آپ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اے اللہ آپ نے ہمیں سیدھا رستہ دکھایا ہے، آپ ہی نے دیا ہے رستہ یہ، تو ہم آپ سے التجا کرتے ہیں، ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اسی سیدھی راہ کے اوپر رکھنا، ہمیں گمراہی سے بچانا۔ اللہ کے سوا ہے کون جو ہمیں سیدھی راہ پہ رکھ سکتا ہے؟ میرے ناظرین، اللہ ہی ہدایت دینے والے، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور خصوصاً جو اب زمانہ چل رہا ہے، فتنے چاروں طرف سے حملے کر رہے ہیں اور گمراہی ہی گمراہی ہے ہر طرف، تو اللہ ہی کی ذات ہے جو ہمیں گمراہی سے بچا سکتے ہیں اور سیدھی راہ پہ ہمیں رکھ سکتے ہیں۔ اللہ سے یہ صبح شام کم از کم آپ نے دعا کرنی ہے، کم از کم یعنی 11 دفعہ یا 21 دفعہ لازمی کیا کریں۔ جب فجر کی نماز پڑھیں یا کوئی بھی نماز پڑھیں تو پھر تو 2-3 دفعہ لازمی اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ ہمیں، ہمارے دل کو اور ہمیں گمراہی کی طرف جانے سے اللہ تو ہی بچا کے رکھ۔ آپ یقین کریں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اللہ ہی سے مدد مانگیں۔ یقین کریں فتنے بہت تیزی کے ساتھ حملے کر رہے ہیں اور گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ اور دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ میرے ناظرین درود پاک کا لازماً اہتمام کریں، درود پاک کو نہ چھوڑیں، درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جیسے آپ روٹی کھاتے ہیں نا، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں درود پاک کو ضرور پڑھیں۔ درود پاک کی اتنی برکت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو اگر میں درود پاک کے فضائل آپ کو بتانا شروع کر دوں تو یقین کریں اتنے فضائل ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ درود پاک کو اپنے گھر میں لازم یعنی کہ لازم بنائیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنی عورتوں کو تلقین کریں کہ وہ رات کو سونے سے پہلے کم از کم 100 دفعہ ہر یعنی کہ بچہ اور یعنی کہ عورت اور مرد آپ کے گھر میں درود پاک پڑھے۔ اور درود پاک نماز والا وہ سب سے بہتر ہے۔ اس کے بعد اگر آپ یعنی کہ مختصر درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو جو میں درود پاک پڑھتا ہوں ویڈیو کو شروع میں، جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ تو جزا دے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے اپنی شایان شان ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے ہمارے اوپر کتنے احسانات کیے ہیں، یعنی کہ اتنا بہترین درود پاک ہے۔ آگے فرمایا ما هو اہلہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل کو بھی۔ تو میرے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو تو پہلے ہی بڑا مقام بلند ہے، لیکن جب ہم درود پاک پڑھیں گے تو یقین کریں اس کی برکت سے آفات، بلیات، فتنوں سے اور یعنی کہ بہت ساری مصیبتوں سے ہماری حفاظت ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں، قبر میں۔ یقین کریں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو درود پاک کا لازماً اہتمام کریں، روزانہ 100 دفعہ آپ کے گھر کا ہر فرد پڑھے، انشاءاللہ میں بھی پڑھوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی ایک حل ہے فتنوں سے بچنے کا اور گمراہی سے بچنے کا۔ اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔